بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سامعین محترم، زندگی کے اندر ہر انسان کو کچھ نہ کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو بندہ مشکلات کا سامنا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان مشکلات کے بدلے اس کے بہترین اسباب پیدا فرماتا ہے۔ زندگی میں وہ جتنی مشقت اٹھاتا ہے اس کی مشقت کی اللہ تبارک و تعالی اس کو قیمت ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہم بھی آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک ایسا ہی واقعہ لے کر آپ تمام احباب کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ اگر آپ اس واقعے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ہمارے اس چینل کی ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے اس گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ سامعین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حبیب الرحمن، اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ حبیب وائس یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، ایک سنگ تراش تھا جو اپنے اوزار لے کر ایک پتھر کو تراشنے کے لیے پہاڑ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک پتھر اس کے سامنے آیا اور اس نے اپنے اوزار نکالے اور اس پتھر کو تراشنے لگ گیا۔ جیسے ہی اس نے پتھر کو تراشنا چاہا تو پتھر سے آواز آنے لگی کہ تم مجھے کیوں کاٹ رہے ہو؟ مجھے نہ مت تراشو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے، خدا را مجھے مت مارو، مجھے مت کاٹو۔ تو وہ اس پتھر کو چھوڑ کر اسی پہاڑ کے دوسرے پتھر کی طرف چلا گیا، اور اس نے دوسرے پتھر کو تراشا، اور تراشنے کے بعد اس نے ایک خوبصورت مجسمہ بنا دیا، جو مجسمہ پورے شہر کے اندر مشہور ہونے لگ گیا، حتیٰ کہ اس مجسمے کو میوزیم کے اندر، عجائب گھر کے اندر رکھا گیا۔ عجائب گھر رات کو خالی ہو گیا تو پتھر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ جو پتھر مجسمے کی صورت میں اس سنگ تراش نے جو وہ مجسمہ بنایا تھا، اس مجسمے کو ایک فرش پر پڑا ہوا پتھر جو سنگ مرمر کا پتھر تھا اور ٹائل کی صورت میں وہ فرش پر لگا ہوا تھا، وہ پتھر اسے کہنے لگا اس مجسمے کو کہ ہم دونوں ایک ہی پہاڑ کے پتھر ہیں، لیکن تجھے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں تیرا دیدار کرنے کے لیے، اور میں بھی اسی پہاڑ کا پتھر ہوں، لیکن لوگ مجھے اپنے پاؤں کے نیچے رون دیتے ہیں، میری اتنی کوئی قدر نہیں کرتا ہے۔ تو اس مجسمے نے اسے جواب دیا کہ تمہیں وہ وقت یاد ہے کہ جب وہ سنگ تراش تمہیں تراشنے کے لیے آیا تھا تو تم نے آہوزاری کی تھی، تم نے کہا تھا مجھے مت کاٹو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے۔ وہ تمہیں مجسمہ بنانا چاہتا تھا، لیکن تم نے تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اس کے بعد جب وہ میرے پاس آیا، جب وہ مجھے کاٹنے لگا تو کیا مجھے تکلیف نہیں ہو رہی تھی؟ مجھے بھی درد محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں نے درد کو برداشت کیا۔ اللہ نے مجھے ہمت دی، مجھے حوصلہ دیا، میں نے اس مشقت کو، اس تکلیف کو برداشت کیا، تو آج دیکھو کہ اس تکلیف کو میں نے برداشت کیا ہے، تو اس تکلیف کو برداشت کرنے کی وجہ سے، اس مشقت میں پڑنے کی وجہ سے، جو تھوڑی سی مشقت میں نے اپنے اوپر سہی ہے، لیکن آج دنیا میری قدر کر رہی ہے، آج لوگ مجھے محبت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، آج لوگ مجھے دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن تم نے تکلیف برداشت کرنا گوارا نہ کی تو لوگ آج تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، ان پتھروں کی اس مکالمے سے، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر اگر کبھی مشکلات آئیں تو ان مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مشکل آئی، تکلیف محسوس ہوئی تو اس جگہ کو چھوڑ دیا، کسی اور جگہ پر، آرام اور سکون والی جگہ پر چلا گیا،
تو ان لوگوں کی کوئی بھی قدر نہیں کرتا ہے۔ جو تکلیف کو برداشت کرتا ہے، جو دنیا کے غموں میں مایوس نہیں ہوتا ہے، جو دنیا کی مشقتوں کو اپنے اوپر برداشت کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کی مشقت کا صلہ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اقبال نے بھی کیا خوب کہا تھا، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ سامعین محترم، وہ دانہ جس کو ہم زمین کے اندر بوتے ہیں، اس پر انسانوں کے پاؤں بھی آتے ہیں، اس پر جانوروں کے پاؤں بھی آتے ہیں، اس کی اس وقت کوئی قدر نہیں کرتا ہے۔ جب وہ خاک میں مل کر، جب وہ اس کی بالی، اس کی کونپل ایک نکلتی ہیں، تو پھر ہر کوئی اس کا خیال کرتا ہے، کسی جانور کو اس کے قریب نہیں آنے دیتا، کسی بچے کو اس کے قریب نہیں آنے دیتا، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے اوپر مشقتیں سہی ہیں۔ تو انسان بھی جب اپنی زندگی کے اندر اپنی مشقتوں کو برداشت کرے گا، تو جب یہ انسان پھر ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لے گا، جب یہ بڑا ہو جائے گا، جب یہ کسی مقام اور مرتبے پر پہنچے گا، تو لوگ اس کی ایسی ہی قدر کریں گے، لوگ اس کو اپنی آنکھوں پر بٹھائیں گے، لوگ اسے محبت کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں زندگی کے اندر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی کے اندر جتنے غم ہیں، یہ غم زندگی کے اندر دنیا میں ہمیں مل رہے ہیں، اگر ہم اللہ کی رضا کی خاطر ان پر اگر ہم صبر کرتے ہیں، صبر کے دامن کو تھامے رکھتے ہیں، تو ان ہی غموں کی بدلے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ہمیں آسانیاں عطا فرمائے گا۔ ہماری جو آنے والی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر ہمیں آسانیاں ملیں گی۔ ہمیں اس زندگی کے اندر غموں کو برداشت کریں، صبر کریں، تو اللہ ہماری اخروی زندگی کو بہتر بنائے گا۔ جتنے غم ہم دنیا میں سہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی ہی خوشیاں ہمیں آخرت میں عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا اللہ کی ذات پر امید رکھنا ہے، مایوس کبھی بھی نہیں ہونا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اس ویڈیو کو، اس محبت بھرے پیغام کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو خود بھی لائک کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل حافظ حبیب وائس کو سبسکرائب نہیں کیا، تو اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔